یکم مارچ کو آنے والی ایک خبر نے امت مسلمہ کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی کی شہادت کی خبر نے پاکستان میں بھی فضا غمگین کر دی۔ ان کی شہادت کوئی معمولی واقعہ نہیں تھی، بلکہ اس کے پیچھے تھی اسرائیل اور US انٹیلیجنس کی طویل منصوبہ بندی۔ برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز کی ایک رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے تہران کے زیادہ تر ٹریفک کیمرے ہیک کر لیے تھے، جن کی ویڈیوز براہ راست اسرائیل بھیجی جا رہی تھی۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ ایرانی سپریم لیڈر کے گارڈز اور ڈرائیورز پر اسرائیلی انٹیلیجنس کی گہری نظر تھی۔ ان کی نقل و حرکت، گاڑیوں کے پارک کرنے تک کی معلومات انہیں موصول ہو رہی تھی۔ یہاں تک کہ سیکیورٹی ٹیم کے گھر کے پتے، ڈیوٹی آورز اور وہ کس کی سیکیورٹی پر مامور ہیں، یہ بھی انہیں معلوم تھا۔ دوسری طرف سپریم لیڈر کی جان کو لاحق خطرات کے پیش نظر بارہا ان کی سیکیورٹی بڑھانے اور ری لوکیشن کی تجاویز دی جا رہی تھی۔ آیت اللہ علی خامنائی کے انڈیا میں ترجمان ڈاکٹر عبدالماجد حکیم الہی نے اس بات کی تصدیق کی کہ سپریم لیڈر کو سیکیورٹی کی جانب سے بارہا دوسرے شہر منتقل ہو جانے کا کہا جا رہا تھا، لیکن انہوں نے اس تجویز کو یہ کہہ کر رد کیا کہ اگر تمام ایرانی قوم کو دوسرے شہر منتقل کیا جا سکے تو وہ بھی تہران چھوڑ دیں گے۔ انہیں بنکرز میں چھپنے کا بھی مشورہ دیا گیا۔ یہ تجویز انہوں نے یہ کہہ کر رد کی کہ محفوظ تو ایرانی قوم بھی نہیں، اگر ساری قوم کو بھی بنکرز میں ڈال دیا جائے تو وہ بنکرز میں جانے کے لیے تیار ہیں۔ 3 دہائیوں سے دشمن کی چالوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے والے آیت اللہ سید علی خامنائی دشمن کی ہر ایک چال کو بھانپتے تھے، لیکن انہوں نے فرار ہونے کے بجائے دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ ان کی آخری تقریر بھی دشمن کے سامنے نہ جھکنے کا اعلان تھی۔ We must have deterrent weapons. If a country does not have deterrent weapons, it will be crushed under the feet of its enemies. اس آخری تقریر میں انہوں نے جوہری پروگرام میں امریکی مداخلت کو ناقابل قبول قرار دیا اور کہا کہ ایران اپنی حفاظت کے ایٹمی ہتھیار رکھنے کا حقدار ہے۔ یہ ان کا فیصلہ اور دشمن کو واضح پیغام بھی تھا۔ یہ تقریر ایسے موقع پر کی گئی تھی جب ایران اور امریکہ کے درمیان جوہری مذاکرات جاری تھے۔ پاکستانی وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے قومی اسمبلی کے حالیہ ہونے والے اجلاس میں کہا کہ ایران پاکستان کے مشورے پر جوہری پروگرام کو پرامن طریقے سے جاری رکھنے کے لیے تیار تھا، لیکن امریکہ مکمل طور پر اس پروگرام کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ جون 2025 میں امریکہ کی جانب سے ایران کے 3 نیوکلیئر سائٹس کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا گیا، یعنی امریکہ کو ایران کے جوہری ہتھیاروں کی طرف سے خطرات لاحق تھے۔ دوسری جانب آیت اللہ علی خامنائی ایران اور امریکہ کے درمیان جوہری مذاکرات کے سخت خلاف تھے۔ وہ ان مذاکرات کو ایران کے لیے فائدہ مند نہیں سمجھتے تھے۔ ان کی آخری تقریر ایران کی خود مختاری کی علامت تھی اور یہ پیغام بھی تھا کہ ایران اپنے دشمن کے سامنے کسی طور نہیں جھکے گا۔